بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین صدق اللہ العظیم۔ عزیز بزرگوں، آج میں نے جو موضوع کا انتخاب کیا ہے بڑا اہم موضوع ہے، اور ہم میں سے ہر ایک کو روزانہ کی زندگی میں اس سے سابقہ پڑتا ہے، یعنی ہمارا پالا پڑتا ہے اس چیز سے روزانہ، اور وہ موضوع کا نام ہے اینگر مینجمنٹ، یعنی انسان اپنے غصے پر قابو کس طریقے پر کرے۔ عزیز بزرگوں، غصہ ایک ایسی کیفیت ہے کہ جس کی وجہ سے بعض مرتبہ بہت سارے گھرانوں کی خوشیاں ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ بعض مرتبہ بیوی میں غصہ کہیں بہت زیادہ ہوتا ہے، بعض مرتبہ شوہر میں بہت زیادہ وہ غصہ ہوتا ہے۔ اس لیے اس بیماری کا علاج کرنا بہت ضروری ہے۔ اچھا، ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھے کہ اللہ نے ہم تمام کو احساسات عطا فرمائے ہیں حالات کی وجہ سے۔ دیکھیے، غصہ بھی ایک احساس کا، ایک کیفیت کا نام ہے، ایک حالت کا نام ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو کیفیت دی ہے غصے کی، یہ ہونا بھی انسان میں بہت ضروری ہے۔ جو آدمی یہ کہتا ہے مجھے تو کبھی غصہ ہی نہیں آتا، تو وہ گدھا ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہے کہ جس پر غصہ آنا لازمی چیز ہے۔ غیرت کی بات ہو گئی، کہیں غیرت کی بات ہو گئی، خلاف شریعت بات ہو گئی، تو اگر اس چیز پر بھی انسان کو غصہ نہیں آیا اور وہ کہے ہم تو بہت زیادہ شانت طبیعت کے آدمی ہیں، ہم تو بہت نرم دل ہے، ہم تو بہت اچھی کیفیت ہے، بھائی آپ گدھے ہیں، آپ گدھے ہیں، پھر آپ انسان نہیں ہیں۔ تو اس لیے اچھا، اور اللہ نے یہ رکھا ہے، اگر یہ کوئی بری چیز ہوتی تو پھر یہ انسان میں ہوتی بھی نہیں، اور یہ انسان میں رکھا ہے۔ دیکھیں آگے آیت آ رہی تو انشاءاللہ میں وہاں مزید تشریح کروں گا۔ میں نے جو آیت پڑھی سورہ آل عمران کی 134 نمبر کی یہ آیت ہے، اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ فرمایا والکاظمین۔ اللہ اس آیت میں اچھے لوگوں کی صفات بیان کر رہے، اور اسی میں فرمایا کہ وہ لوگ ہیں والکاظمین الغیظ، جب ان کو غصہ آتا ہے تو وہ غصے کو پی جاتے ہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ اچھے لوگ وہ جن کو غصہ آتا ہی نہیں ہے، نہیں آتا ہے مگر وہ اس کو پی جاتے ہیں۔ عام طور پر میاں بیوی کی زندگی کے اندر، اور میاں بیوی میں، بلکہ میاں بیوی تو چھوڑیے، آج کل تو حالات ایسے ہو گئے ہیں، ذرا مزاج کے خلاف کوئی بات کسی سے بھی ہوئی، اور زیادہ تر اگر سامنے والا شخص ہم سے کم درجے کا ہوگا تو پھر دیکھو ہمارا غصہ کیسا طبیعت سے نکلتا ہے۔ پھر پتا چلتا ہے کہ میں بھائی بھی ہوں، اور پھر میں بڑا بھی ہوں، اور پھر میں فلاں بھی ہوں، اور میں سب کچھ ہی ہوں۔ اور جہاں سامنے والا بڑا طاقتور ہے اور سامنے والے پر ہمارا بس نہیں چلے گا، تو پھر وہاں پہ ہم تو اللہ کے لیے غصہ پی جاتے ہیں۔ بھائی تیرا بس ہی نہیں چلتا ہے تو پینا ہی پڑے گا یہاں تو پھر غصہ۔ اور عام طور پر میاں بیوی میں یہ بہت زیادہ معاملہ ہوتا ہے کہ جہاں بیوی پرلے درجے کی ملی تو وہاں پر بھائی ہم تو پی جاتے ہیں اللہ کے لیے، تو بول ہی نہیں پاتا ہے کچھ۔ اور جہاں میاں بہت بھاری بھرکم ملا ہے تو پھر وہاں پر وہاں غصہ نہیں پیے گا، وہاں ہم تو برابر دبا کے رکھتے ہیں، اور ایسا رکھتے ہیں کہ پھر بالکل ہم کہے تو اٹھ جا تو وہ اٹھ جاوے، بیٹھ جاوے تو بیٹھ جاوے۔ تو یہ بھی غلط چیز ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ کیفیت خاص جو دی ہے، ہمارے نبی کو بھی غصہ آیا ہے، اور کیسا غصہ؟ حدیث کے اندر صحابہ الفاظ نقل کرتے، احمرت عینا، آپ کا چہرہ خوبصورت تھا، غصے کی وجہ سے سرخ ہو گیا۔ وہ واقعہ
میں نے بار بار سنایا، حضرت اسامہ بن زید آئے، سفارش کرنے لگے کہ حضور ان کے ہاتھ نہ کاٹے جاوے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو گئے، غصہ آ گیا، کیوں؟ یہ اللہ کے حدود کے بارے میں مجھ سے بات کرنے کے لیے آئے۔ الغرض عزیز بزرگوں، کہنے کا ماحصل یہ ہے کہ یہ ایک کیفیت ہے، جیسے خوشی کی کیفیت ہے، غم کی ایک کیفیت ہوتی ہے، پیار کی ایک کیفیت ہوتی ہے، اسی طریقے سے انسان میں غصے کی بھی ایک کیفیت ہوتی ہے۔ جب ناگوار چیز انسان دیکھتا ہے تو اس چیز کا آنا یہ ایک فطری چیز ہے۔ ٹھیک، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھیں انسان کو دو نعمتوں سے نوازا ہے، ایک ہے شہوت کی نعمت، اور یہ اللہ نے فائدہ حاصل کرنے کے لیے قرآن میں ہے والذین هم لفروجهم حافظون، اپنی شرمگاہوں کی شہوتوں کی حفاظت کرتے الا علی ازواجہم، مگر بیویوں کے ساتھ اپنی شہوت کو پوری کرتے ہیں۔ اور دوسری نعمت ہے غصے کی نعمت، اور یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے جو نقصان سے بچنے کے لیے اللہ نے عطا کی ہے۔ یعنی جب انسان اپنی جان، مال اور عزت کی حفاظت کرتا ہے تب اس کی طبیعت کے اندر غصہ آتا ہے، اور جس بندے کے اندر بالکل ہی غصہ نہ ہو، نہ وہ اپنی عزت کی حفاظت کر سکتا ہے، نہ اپنے آبرو کی حفاظت کر سکتا ہے۔ میں نے ابھی بات سنائی نے، یہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے، من استغضب فلم یغضب فهو حمار، جس بندے کو بالکل ہی غصہ نہ آوے غصے والی باتوں پر بھی، تو پھر وہ گدھا ہے، وہ گدھا ہے پھر وہ شخص۔ اس لیے اپنے ایمان بچانے کے لیے اور اسی طریقے سے اپنے جان مال کی حفاظت کے لیے کسی جگہ پر انسان کو اگر غصہ آتا ہے یہ اچھی چیز ہے، اور اسی طریقے سے اگر یہ حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے تو پھر یہ نقصان دہ بھی ہوتا ہے بہت۔ اس لیے شریعت نے ہمیں غصہ کرنے کا طریقہ بھی بتایا، میں آگے ذکر کر رہا ہوں۔ غصہ جو ہے اس پر ریسرچ جب تحقیق کی ہے لوگوں نے تو یہ بتایا کہ یہ انسان کے اندر ایک کیفیت ہے، ہارمونز جو انسان کے اندر ہوتے ہیں، ہارمونز پیدا ہوتے ہیں، اور وہ ہارمونز انسان کو دو کیفیت پر یا تو کھڑے کر دیتے ہیں، فائٹ اور فلائٹ، لڑو یا پھر وہ جگہ ہی چھوڑ کے چلے جاؤ۔ یہ غصے آنے کی کیفیت میں عام طور پر یہ معاملہ انسان کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو الغرض عزیز بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو کیفیت عطا فرمائی ہے تو اس کی وجہ سے ہوتا ہے یہ، بعض مرتبہ جس آدمی کو غصہ آتا ہے اس کا بلڈ پریشر بھی بڑھ جاتا ہے بعض مرتبہ، اسی طریقے سے شوگر بھی بڑھ جاتی ہے، اور بعض مرتبہ خون کا جو سسٹم ہے یعنی ہضم کا جو نظام، ڈائجسٹ سسٹم جو ہے، اس کے بجائے اس کے دماغ کی طرف یہ زیادہ جاتا ہے غصہ، یہ ہضم کی طرف زیادہ نہیں جائے گا، یہ دماغ کی طرف یہ چیز زیادہ جائے گی۔ اس لیے غصہ آتا ہے تو یہ دماغ کی طرف جانے کی کیفیت، غصے والے آدمی کو دیکھنا چہرہ لال ہو جائے گا، آنکھیں سرخ ہو جائے گی۔ کیوں ایسا ہوا؟ کیونکہ یہ دماغ تک پہنچتا ہے۔ لکھتے ہیں حضرت کہ غصہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک تو غصہ ہوتا ہے اچھا غصہ، اور ایک ہوتا ہے برا غصہ۔ برا غصہ وہ ہوتا ہے جو انسان کو انتقام لینے پر ابھارتا ہے، بدلہ، انتقام، ٹٹ فار ٹیٹ، یہ چیز بری ہے، یہ چیز غلط ہے۔ اچھا غصہ وہ ہے شریعت کے مطابق ہو، نبی کی سنت ٹوٹنے پر، اللہ کے حکم کے چھوٹنے پر، اور اسی طریقے سے شریعت کے خلاف کوئی کام ہو رہا ہے اس پر غصہ آوے۔ ایک صحابی کا واقعہ لکھا ہے غالباً حضرت ابن عمر کا، وہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی ایک کنکر زمین پر، پتھریلی زمین تھی، وہاں سے اٹھا کے یوں پھینک کے مار رہا تھا، تو اس کو سمجھایا کہ بھائی اللہ کے نبی نے منع فرمایا کہ اس طریقے سے کنکر مت پھینکا کرو، کیونکہ دیکھو اس کی وجہ سے کیا ہوگا، کسی آنکھ میں لگ جائے گا، اس کی وجہ سے شکار نہیں ہو پائے گا۔ اگر تم کو جانور کھانا ہی ہے شکار کر کے تو یہ کوئی شکار نہیں، یا تو اس کی آنکھ پھوڑ دے گا، یا اس کو زخمی کر دے گا، یا کسی کو لگ جائے گا۔ وہ آدمی پھر بھی باز نہیں آیا اور وہ چالو رکھا، تو وہ صحابی کہنے لگے میں تجھے نبی کی حدیث بتا رہا ہوں اور تو پھر بھی اس کے خلاف کام کر رہا ہے، آج کے بعد میں تجھ سے کبھی بھی بات نہیں کروں گا، اور پوری زندگی اس سے بات نہیں کی، غصہ کر لیا، ناراض ہو گئے اس سے۔ کیوں؟ شریعت کے خلاف بات سمجھائی گئی ہے، اس کے باوجود وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو یہ اچھا غصہ ہے۔ تو الغرض عزیز بزرگوں، کہنے کا ماحصل یہ ہے
کہ یہ اچھا ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ جو بندہ یہ کہتا ہے مجھے بالکل ہی غصہ نہیں آتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بندہ اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت بھی نہیں کر سکتا ہے. شاعر نے بہت پیاری بات کہی ہے، خدا کے فضل سے میاں بیوی دونوں مہذب ہے. خدا کے فضل سے میاں بیوی دونوں مہذب ہے، انہیں غصہ نہیں آتا، انہیں غیرت نہیں آتی. یعنی دونوں ٹھیک ہے. ایک خاوند ہے، شوہر ہے، اس کو غیرت نہیں آتی، بیوی ہے کسی اجنبیوں سے بھی باتیں کر رہی ہے، گفتگو کر رہی ہے، فون پر لگی ہوئی ہے اور اجنبیوں سے گفتگو کر رہی ہے، پھر بھی اس کے باوجود حضرت کو غیرت نہیں آتی. اور اسی طریقے سے بیوی کو بھی غصہ نہیں آتا ہے کہ اگر شوہر کوئی غلط کر رہا ہے، کسی اجنبیوں سے تعلقات رکھ رہا ہے، انہیں غیرت نہیں آتی، انہیں غصہ نہیں آتا. تو یہ عزیز بزرگوں کہنے کا ماحصل یہی ہے کہ یہ غلط چیز کی نشانی ہے. اچھی چیز، اچھے غصے کی نشانی قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں والقاظمین الغیظ، کہ وہ لوگ ہیں جو غصے کو پی جانے والے. حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سمجھائی ہے. غصہ 4 طرح کا ہوتا ہے. ایک تو جلدی آتا ہے اور جلدی چلا جاتا ہے، نمبر 1. نمبر 2، جلدی آتا ہے مگر دیر سے جاتا ہے، وہ ٹھنڈا ہی نہیں ہوتا، اس کو پانی پلا رہے، بٹھا رہے، وہ کھینچ کے لے جا رہے، پھر بھی اٹھ کے آتا ہے. بعض لوگ ان کو پکڑ کے لے جاتے، پھر بھی آج تو اس کو نہیں چھوڑوں گا، نہ وہ آستین چڑھا رہا ہے نہ ایسا. تو آ جاتا ہے فوراً جلدی، یعنی ایک دم آدمی ہائپر ہو جاتا ہے. اب ٹھنڈا ہونے کے لیے تیار نہیں، بھائی آپ کو جلدی آتا ہے تو جلدی بٹھا بھی. یہ دوسری قسم کا غصہ. تیسری قسم کا غصہ یہ ہے کہ دیر سے آتا ہے اور جاتا بھی بہت دیر سے ہے. اور چوتھی قسم کا غصہ وہ ہے جو دیر سے آتا ہے اور جلدی چلا جاتا ہے. یہ 4 غصے کی قسمیں ہو گئی. اب حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ حضور نے فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 2191، پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے اچھا غصہ وہ ہے جو دیر سے آوے مگر جلدی ختم ہو جاوے. آوے مگر دیر سے لیکن جلدی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز ہمیں کھول کر بتا دی ہے. میں تو اس لیے بار بار کہتا ہوں، اکثر نکاحوں کی مجلس میں اور اکثر جگہوں پر ہم نے اپنے نبی کو، اپنی کتاب کو، جو ہمارے لیے ہدایت کا آخری ایڈیشن ہے، آج ہم تلاش کر رہے ہیں پتہ نہیں کس کس قسم کی ریسرچ، تحقیقات، لیکھ، ویڈیو یا اسی طریقے سے کوئی اور نئی چیز آئی. ارے ساری چیزیں اللہ نے قرآن میں بیان کر دی ہیں، ہم نے اس کو پڑھا ہی نہیں، اللہ کے نبی کی حدیث میں دیکھا ہی نہیں کہ کیا فرمایا گیا. تو ایک ایک چیز کھول کر بیان کر دی کہ غصہ ایک فطری چیز ہے. بہتر غصہ جو ہے جو دیر سے آتا ہو، اور طبیعت ایسی ہونی چاہیے کہ انسان کو جلدی سے غصہ نہ آوے. بعض مرتبہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر انسان گھر میں داخل ہوا، بیوی نے پانی کا گلاس لا کر نہیں دیا تو بھائی غصے، کھانے کی روٹی گرم نہیں تو بھائی غصے، پانی گرم نہیں ہے نہانے کے لیے تو بھائی غصے، کپڑے پر استری نہیں ہے تو غصے. یعنی ایسا لگتا ہے کہ غصہ ہمیشہ بالکل ناک پر رہتا ہے. اور ضرورت ہے کہ سامنے والا کوئی خلاف طبیعت تھوڑا سا کام کرے. تو بیوی ہی نہیں، محلے میں، اڑوس میں، پڑوس میں، جہاں کوئی نظر آیا تو اس لیے دیر سے آوے اور جلدی چلے جاوے. اس لیے دیر تک غصے کا دل میں رہنا یہ بھی بری چیز ہے. اکابرین کیا فرماتے ہیں کہ دیکھیے دنیا کے اندر بہت سارے ایسے سمجھدار لوگ جنہوں نے اس چیز پر ریسرچ کی ہے، تحقیق کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ دیکھیے غصے پر صبر کرنے سے ہزاروں قسم کی ندامتوں سے انسان کو نجات حاصل ہو جاتی ہے. بہت قیمتی، سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے یہ بات. کیا ہوتا ہے غصے کی کیفیت میں انسان اتنا بول دیتا ہے، بعد میں وہ ساری چیزوں کو، اس کو احساسات، اس کی شانتی والی، ایکانت والی اور اسی طریقے سے تنہائی کی کیفیت کہ میں نے تو نہیں بولنے کا بھی بول دیا. پھر اب انسان کہتا ہے کہ میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں. لیکن یاد رکھے الفاظ کبھی بھی واپس نہیں ہوتے ہیں. جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان. تلوار کا لگا ہوا زخم بھر جائے گا، زبان کا لگا ہوا نشتر وہ ہمیشہ. 25 سال کے بعد آپ اپنی بہن کو لینے کے لیے پہنچیں گے کہ میرے بیٹوں بیٹیوں کا شادی کا کام پڑا ہے، ساتھ میں چلو. خبر ہے نا پپا کے ٹائم پہ تو نے کیا کہا تھا، ہمیں کیسے ذلیل کر کے نکالا تھا. ارے بہن 25 سال ہو گئے، کہا زبان کا بولا ہوا تو یاد رہتا ہے.
اسی لیے بعض مرتبہ بعض عورتیں، بعض مرد، اور اس میں خاص طور پر ایسا بولتے ہیں، بلکہ ابھی تو ایک حریفائی چلی ہے بولنے کی، جس کے جو زبان میں آتا ہے، کوئی گالیاں بھی بولتا ہے، غصے کی کیفیت میں اتنا الٹا سیدھا بول دیتے کہ اللہ کی پناہ۔ اس لیے یہ چیز ایسی ہے کہ غصے پر صبر جب انسان کر لے گا، ہزاروں قسم کی بعد میں شرمندگی انسان کو ہوتی ہے۔ بعض مرتبہ محلے کے اندر انسان لڑائیاں بھی لے رہا ہے، فلاں بھی لے رہا ہے، اور سب کے سامنے یہ تمام چیزیں کر رہا ہے، گالی گلوچ بھی، پھر بعد میں وہ سب کیفیت کا اس کا احساس کہ پتہ نہیں میں نے تو ان کی موجودگی میں بھی یہ کہہ دیا، فلاں کی موجودگی میں بھی یہ کہہ دیا، لیکن یہ سب بعد میں احساسات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، وقت پر آ جاوے۔ کسی نے سمجھایا غصہ ایک پاگل پن ہے، انسان پچھتاتا ہے، اور اگر نہ پچھتائے تو پکا یہ پاگل ہے۔ آگے محسن انسانیت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے انوکھے طریقے سے بات سمجھائی۔ میں قربان جاؤں اپنے میرے نبی نے کیا باتیں، ہمارے نبی نے کیا کیا باتیں نہیں سمجھائی ہے ہمیں، ایک ایک چیز کی، بلکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہیں اگر کسی کو صحیح معنی میں فالو کرنا ہے تو وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ زندگی کا کوئی بھی ایسا چیپٹر نکال لو کہ میرے کو یہ چیپٹر پر حضور کی زندگی میں اور آپ نے کیا بتایا ہے مجھے یہ سیکھنا ہے، ہر چیپٹر پر آپ کو اچھی خاصی حضور کی نصیحتیں اور حضور کی باتیں آپ کو مل جائے گی۔ اب دیکھیے یہ چیز جو غصے کے عنوان سے ہے، یہ کوئی شریعت کا تو حصہ نہیں ہے، یعنی کوئی حلال ہو حرام ہو، بھئی یہ کروں گے تو مطلب اس کی وجہ سے گناہ ہوگا، یا جیسے بعض چیزیں حضور نے فرمائی کہ بھئی نماز پڑھو، نماز کے پڑھنے کے بعد حضور کی حدیث ہیں زکوٰۃ دینے پر، حج کرنے پر، صدقات کرنے پر، کیوں؟ اس کی وجہ سے ثواب کے کام ہے، اور اس کی وجہ سے یہ چھوڑ دوں گے تو گناہ ہوگا۔ کچھ باتیں تو نبی نے وہ بتائی ہے جو ایک باپ اپنے بیٹے کی جیسے تربیت کرتا ہے، وہ اس کو حلال حرام نہیں سکھاتا، اس کو زندگی کی تمیز اور تہذیب سکھاتا ہے۔ حضور نے پوری اپنی امت کو اس طریقے پر گائیڈنس اور رہنمائی فرمائی ہے، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں بڑے فخر کے ساتھ، آئے دنیا میں بہت پاک مکرم بن کر، کوئی آیا نہ مگر رحمت عالم بن کر۔ حضور نے فرمایا کہ صحابہ سے پوچھا، دیکھیں عام طور پر حضور بعض مرتبہ جب کوئی بات بٹھانی ہوتی تھی تو وہ پوچھتے تھے صحابہ سے کہ بتاؤ پہلوان کون ہے؟ صحابہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول ہم تو اسی شخص کو پہلوان سمجھتے ہیں کہ جو دوسرے کو پچھاڑ دے، اور عام طور پر ہمارا بھی یہی جواب ہوگا کہ دوسرے کو پچھاڑ دے۔ فرمایا کہ نہیں، صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ ہی بتا دیجئے کہ کون ہے پہلوان؟ تو حضور نے فرمایا جو شخص اپنے غصے پر قابو کر لے وہ سب سے بڑا پہلوان ہے۔ یہ بہت بڑی چیز ہے، انسان کو اپنے آپ پر قابو کرنا آ گیا، سیلف کنٹرول اس کو کرنا آ گیا، اپنے آپ کو اس نے پچھاڑ دیا، بہت بڑی پہلوانی اس نے جیت لی ہے۔ اس سے پہلے واقعہ ایک سنایا تھا گاما پہلوان کے تعلق سے کہ وہ کشتی میں نمبر حاصل کیا تھا، پوری دنیا کا مانا ہوا پہلوان تھا گاما پہلوان۔ اس سے کسی نے پوچھا، ایک مرتبہ بازار کے اندر سبزی خریدنے کے لیے گیا اور گاما یعنی اس کے نام سے انگلینڈ کے بڑے بڑے کشتی کے چیمپئن کانپتے تھے کہ گاما کہیں نہ آ جاوے، گاما پہلوان کے تعلق سے۔ بس بازار میں گیا سبزی خریدنے کے لیے، اور ایک شخص سے جب بھاؤ تول میں تو سبزی والے نے وہ گلاس یا باٹ رکھا تھا وہ اٹھا کے یہاں گامے کو دے دیا، اس کو چونٹ آ گئی۔ پگڑی پہنتا تھا تو پگڑی کا سرا اٹھایا، نیچے دبایا اور پھر واپس گھما کے پھر جم کے باندھ کے چلا گیا۔ کسی کو کہا کہ وہ سنگل ہڈی تیرے اوپر ظلم کر کے چلا گیا، گامے تیرے کو غصہ نہیں آیا؟ کہا کمزور کے اوپر بھی غصہ اتارنا یہ کوئی پہلوانی ہوئی ہے؟ کمزور، وہ مجھ سے کمزور تھا، اگر میں نے اس کو دبا بھی دیا تو کون سا بہت بڑا میں نے پہلوانی حاصل کرنی، کون سا بہت بڑا میں نے تیر مار دیا۔ اصل پہلوانی تو یہ ہے کہ انسان کو اس وقت کی جو کیفیت ہے غصے کی، اس کے اوپر انسان کو قابو آ جاوے۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جو مرد اپنے آپ کو بہت مرد سمجھتے ہیں، عام طور پر سارے دن کی گرمی غصہ
سارا کے سارا نزلہ جو اترتا ہے وہ بیوی کے اوپر اترتا ہے. بیوی بھی کوئی غصہ کرنے کی چیز ہے، وہ کمزور ہے، اور اسی طریقے سے ہر حساب سے اللہ رب العزت نے اس کو ناقص بنایا ہے. خیر کہنے کا ماحصل یہ ہے، ناقصات العقل والدین کے تعلق سے میں کہہ رہا ہوں، یعنی مرد کو اللہ رب العزت نے ایک فضیلت دی ہے اس عنوان سے. تو حضور نے اتنی اچھی مثال سے بات سمجھا دی کہ انسان کو اپنے غصے پر قابو آ گیا تو بہت بڑی چیز. ایک اور مثال دے کر بات سمجھائی. مولانا روم فرماتے ہیں کہ دیکھیے بارش سے پھول کھلتے ہیں، لیکن جب گرج اور چمک ہوتی ہے تو کھلے ہوئے پھول بھی مرجھا جاتے ہیں. معلوم ہوتی ہے اس سے یہ بات کہ غصہ، غضب یہ اچھے اچھے کو مرجھا دیتا ہے، اور اچھی خوشنما بارش، مسکان اور مسکراہٹ جو ہے وہ اچھوں کو خوش کر دیتی ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق لکھا ہے کان متبسما، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، مزاج کے کیسے تھے، یعنی ان کا چہرہ کیسا ہوتا تھا. تو فرمایا آپ کا چہرہ مسکراتا ہوا چہرہ تھا، جب کسی سے ملتے تھے تو مسکراتے ہوئے چہرے سے ملتے تھے. اس لیے حدیث میں اس نے فرمایا الک اخاک بوجہ طلق، جب اپنے بھائی سے ملو تو مسکراتے ہوئے چہرے سے ملو. گھر پر آئیں تو مسکراتے ہوئے چہرے پر آئیں. بیوی کے ساتھ جب بات کرے تو مسکراتے ہوئے چہرے. بیوی بھی شوہر کے ساتھ، یہ صرف مردوں کو نصیحت نہیں کی جا رہی ہے، بیوی بھی، ورنہ ہوتا یہ ہے سہیلیوں سے اتنی لمبی بات، ممی سے اتنی لمبی بات، سب رشتہ داروں سے اچھی بات، لیکن جیسے ہی شوہر کی گھر میں انٹری ہوئی تو پورے دن بھر کی کارگزاریاں اور جہاں جہاں کمی پڑی وہ سارا گزارا نزلہ پھر وہ شوہر پر اتارے گی، اور بس لڑنے ہی کے موڑ میں کہ بس کوئی کمی پڑے اور فوراً لڑائی. ارے بھائی، میاں بیوی کو اللہ رب العزت اتنا پسند ہے ان کا مسکرانا کہ جب شوہر گھر میں آیا مسکرایا، سلام کیا. یہ سنت بھی ہے ہمارے نبی کی، اور بیوی نے بھی مسکرا کے جواب دیا. حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ ان دونوں کے مسکرانے کے اوپر آسمان پر مسکراتے ہیں. یہ دو لوگ نہیں ہیں میاں اور بیوی، یہ ان کی وجہ سے کئی خاندان جڑے ہوئے ہیں. دیکھیں نا عام طور پر جب ایک گھر بگڑتا ہے تو دشمنیاں کہاں تک لے جاتی ہے، کہاں تک باتیں پہنچتی ہے، اور کس کس درجے تک انسان اپنے رشتوں کو توڑ دیتا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ نفس چاہتا ہے کہ میری ہر مرضی پوری ہو، جب پوری نہیں ہوتی ہے تو انسان کو غصہ دلاتا ہے. لیکن ہم کیا چاہتے ہیں، میں جیسا بولوں میری اولاد وہ کرے، میں جیسا بولوں میرا کاریگر ویسا کرے، میں جیسا بولوں میری بیوی ویسا کرے، میں جیسا بولوں میرا بھائی ویسا کرے، میں اگر پڑوسی کو ایسا بولوں ویسا ہو. نہیں ہوتا ہے، مرضی کے خلاف بات ہوئی، طبیعت کے خلاف بات ہوئی، فوراً ہارمونز پیدا ہوئے، غصہ پیدا ہوا اور فوراً غصہ. معلوم یہ ہوتی ہے اس سے یہ بات کہ غصہ جب آوے تو اس سے ڈیل کرنا، یعنی اگر آدمی کو غصہ ہو تو اس کے ساتھ ڈیل اس طریقے سے کرے جیسے ایک بیمار آدمی سے ہم ڈیل کرتے ہیں. جیسے ایک شخص ہے شرابی آدمی جو نشے کے اندر ہے، تو دوسرے لوگ کیا اسے جھگڑتے ہیں، اسے الجھتے ہیں، ارے یہ تو کیا کہتے ہیں بعض لوگ، اس کا تو پنکھا بہت فل ہے کہ ابھی اسے الجھنے کے، اس کو کچھ بھان ہی نہیں ہے اس کو کہ کیا بات کرے اس آدمی کے ساتھ. تو غصے والے آدمی کو یہ بھی ایک نشے میں ہے، یہ بھی آدمی، یہ یا اس دنیا کا نہیں، یہ کسی اور دنیا کا ہے. اسی لیے فرمایا کہ جب کسی امام غزالی نے غالباً یہ بات لکھی ہے یا علامہ بلکہ شیخ سعدی نے یہ بات لکھی ہے. شیخ سعدی نے فرمایا کہ جب دو آدمیوں کو جب جھگڑتے اور جب لڑتے ہوئے دیکھو تو وہ دونوں پاگل ہوں گے. کہا کہ حضرت کیوں، ایک آدمی تو حق پر ہوگا. کہا کہ چاہے وہ حق پر ہوگا لیکن اب حق والا جو آدمی ہوگا اگر وہ سمجھدار ہوگا تو سامنے والا چاہے وہ ظلم کر رہا ہے اپنے آپ کو خاموش کر کے وہاں سے نکل لے گا وہ. تو الغرض عزیز بزرگوں، کہنے کا ماحصل یہی ہے کہ اس کی باتوں کا اتنا نوٹس نہیں لیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ سب سے مشکل چیز کیا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کا غصہ. پوچھا کہ اس کا سبب کیا ہوتا ہے، تو فرمایا جو انسان غصہ زیادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا غصہ اس بندے پر زیادہ ہوتا ہے. پھر پوچھنے والے نے پوچھا کون سی چیز غصے کو بڑھاتی ہے،
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تکبر اور حب جاہ. انشاءاللہ اس عنوان پر آگے بھی ذکر کریں گے. دو باتیں بڑی قیمتی کہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے. یہ دو ہی چیزوں کی وجہ سے غصہ آتا ہے. تکبر، میری بات کیوں نہیں سنی، میں نے جیسا بولا ویسا کیوں نہیں ہوا. تو یعنی بعض مرتبہ بعض لوگوں کا مزاج اور نیچر ہی ایسا بن جاتا ہے، میں بولوں وہ 100% کی بات، اس کے بعد کسی کی بات نہیں چلے گی. تکبر ہے. اور دوسری چیز ہے حب جاہ کی وجہ سے بھی تکبر آتا ہے. کرسی کا، عہدے کا، اپنے بڑے ہونے کا، اپنے سرمایہ دار ہونے کا، بعض مرتبہ اس کا بھی انسان کو تکبر. تو یہ دو چیزیں میں نے کہا نہیں، اس سے پہلے بھی میں نے بات ذکر کی تھی کہ ایک آدمی بہت نرم طبیعت کے ساتھ رہتا ہوگا، لیکن جہاں مال آیا، کرسی آئی، عہدہ آیا، پھر اس کے مزاج، اس کے تیور ہی بڑے عجیب ہو جاتے ہیں، بدل جاتے ہیں. کیونکہ یہ ساری چیزیں زبان لے کر آتی ہے اور اس کو بولنا پھر سکھا دیا جاتا ہے. تو خیر اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اس بات. تو کہاں ہے اللہ کو سب سے زیادہ غصہ دلانے والی چیز انسان کا غصہ. وہ حدیث میں نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اعتکاف میں تھے، دو شخصوں کو جھگڑتے ہوئے دیکھا، ایک آدمی اپنے غلام کو مار رہا ہے. تو حضور نے کھڑکی میں سے جھانک کے فرمایا للہ اقدر علیک منک، کہ جتنی تجھے اس پر قدرت ہے اس سے کہیں زیادہ اللہ تجھ پر قادر ہے. تو اس پر اپنا غصہ اتار رہا ہے تو اللہ کا بھی غصہ تیرے اوپر اتر سکتا ہے. تو اگر ہم کسی پر اپنا غصہ برسا رہے ہیں، غصے کی کیفیت اتار رہے ہیں، تو اس سے پہلے ہم یہ سوچیں کہ اگر ہم واقعی حق پر ہیں تو حق کے مطابق غصہ شریعت کی حدود میں ہو، انتقام لینے کی کیفیت تک نہ پہنچ جاوے. بہتر تو یہی ہے کہ والقاسمین الغیظ والعافین عن الناس، غصے کو پی جاوے اور لوگوں کو معاف کر دے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.